السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور مذہبی تحریک کے مضمون یہودیت اور مذہبی تحریکوں سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت، قبیلہ یا قوم جب اپنی سرزمین سے جلا وطن کر دی جائے تو دوسری سرزمین میں وہاں کی اکثریتی جماعت میں اس کے ضم ہونے کے مواقع بہت ہوتے ہیں، کیونکہ افراد اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے مذہب اور ثقافتی روایت کو چھوڑ کر جہاں انہوں نے پناہ لے لی ہے وہاں کے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے یہودیوں کی تعداد کافی ہے جو اسلامی معاشرے میں مسلمان ہو گئے یا عیسائی ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہودیوں نے بحیثیت ایک قوم اور جماعت کے اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا۔ اپنی علیحدگی کو برقرار رکھنے میں ان کا اپنے مذہب اور اس کی سچائی اور حقانیت پر ایمان ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی مذہبی روایات تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ روایات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت اسحاق اور حضرت موسیٰ نے انہیں مستحکم کیا، یہ روایات آج بھی باقی ہیں۔ ان روایات کی نگہبانی کرنے والے ان کے مذہبی رہنما ربی کہلاتے ہیں۔ یہ ان روایات کا استحکام ہے کہ جو ماضی اور حال کے یہودیوں کو آپس میں ملاتا ہے، یہ انہی ایک سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی اتحاد انہیں ہر قسم کے مصائب اور تکلیف کو برداشت کرنے پر تیار رکھتا ہے۔ یہودی اپنی ریاست کے خاتمے کے بعد مشرق و مغرب دو جگہوں پر اقلیت کی حالت میں رہے۔ مسلمان حکمرانوں نے یہودی عالموں اور فاضلوں کی قدر کی، ان کے ساتھ مذہبی رواداری کا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسپین پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی نکال دیا، لیکن اس کے برعکس عیسائی دنیا میں یہودیوں کے ساتھ غیر امتیازی برتاؤ کیا گیا، کیونکہ ان پر یہ تاریخی الزام تھا کہ ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کو معاشرے سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا اور ان کے رہنے کے لیے شہروں سے علیحدہ محلے مقرر کر دیے گئے جو گیٹو کہلاتے تھے۔ اس طرح علیحدگی میں رہنے کا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھا اور عیسائی کلچر میں ضم نہ ہوئے۔ ان گیٹوز میں ان کے ربیوں یعنی ان کے معلموں نے یہودی روایات کو برقرار رکھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہیں ریاست سے علیحدہ کر دیا اور ان پر معاشرے کا اعتماد نہیں رہا تو انہوں نے سرکاری یا دربار کی ملازمتوں سے ہٹ کر اپنی توجہ یا تو تجارتی سرگرمیوں پہ دی یا علمی اور ادبی کاموں پر۔ اس لیے ان کی جماعت میں تاجر اور فلسفی پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے تجارت میں ان کا اثر و رسوخ بڑھا اور علمی کاموں کی وجہ سے عیسائی معاشرے میں ان کے لیے احترام کے جذبات پیدا ہوئے۔ یہودی بحیثیت مجموعی یورپ میں اس وقت متاثر ہوئے جب کہ وہاں صنعتی انقلاب آنا شروع ہوا، شہروں کی آبادی بڑھی، قبیلے اور برادری کا زور ختم ہوا اور فرد کی آزادی اور اہمیت قائم ہونا شروع ہوئی۔ قوم پرستی جو کہ اب تک ایک نسل، زبان اور خطے کے رہنے والوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی، اب اس کی جگہ بین الاقوامیت نے لینی شروع کر دی۔ ان نئے حالات میں مذہبی تعصبات بھی کمزور ہونا شروع ہوئے۔ ریاست نے جب سیکولرزم کو اختیار کیا تو مذہبی معاملات میں اس کی حیثیت غیر جانبدار ہو کر رہ گئی، جس کی وجہ سے معاشرے میں مذہبی رواداری کے جذبات ابھرے۔
ان بدلتے ہوئے حالات نے یہودیوں کو بھی بے انتہا متاثر کیا، کیونکہ جب سماجی، ثقافتی، معاشی اور مذہبی حد بندیاں ٹوٹی تو ان بدلتے ہوئے حالات میں ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی روایات کا تحفظ کر سکیں۔ حالات نے انہیں بھی مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گیٹوں سے نکل کر معاشرے کے دھارے میں شریک ہوں۔ ان تبدیلیوں نے یہودیوں کے لیے کئی سوالات پیدا کیے، مثلاً کیا وہ ان تبدیلیوں کا ساتھ دیں، ان کا فائدہ اٹھائیں، اور یا ان میں ضم ہو جائیں، یا ان سے علیحدہ رہیں اور اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں۔ اس لیے یہودیوں میں 3 رجحانات پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اپنی مذہبی شناخت کو فراموش کر دینا اور خود کو معاشرے کے طاقتور دھارے میں ڈبو دینا، اس میں مل جانا اور موجودہ تبدیلیوں سے پورا مادی فائدہ اٹھانا۔ دوسرا یہ کہ ثقافتی طور پر معاشرتی تبدیلیوں کو قبول کر لینا مگر اپنی مذہبی شناخت کو قائم رکھنا، مثلاً لباس، زبان میں علیحدگی برقرار رکھنا، اپنے سینیگوگ کو چرچ کے طرز سے تعمیر پر بنانا، داڑھی مونڈنا، ختنہ نہ کرنا، سنیچر کے بجائے اتوار کو یوم سبت کے طور پر اختیار کرنا وغیرہ۔ ان ثقافتی علامات کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ معاشرے میں مل جائیں گے، اب تک جو علیحدگی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ترقی کرنے کے راستے ان پر کھل جائیں گے۔ اس ثقافتی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مذہبی شناخت کو بھی برقرار رکھ سکیں گے، کیونکہ ایک سیکولر ریاست میں مذہب کی حیثیت نجی ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ مذہبی طور پر اپنی زندگی میں آزاد تھے اور عیسائی معاشرے کے مذہبی تعصب کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ ثقافتی طور پر ہم آہنگی کی وجہ سے ان میں دوسرے مذاہب کے لوگوں میں روابط بڑھ گئے تھے، جس نے مذہبی رواداری کو بڑھا دیا تھا۔ ان میں تیسرا رجحان یہ تھا کہ چونکہ یہودی خدا کی پسندیدہ مخلوق ہے، اس لیے انہیں ثقافتی اور مذہبی طور پر اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہیے۔ اس لیے 19ویں صدی میں ان کے ہاں حاسدم نامی ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہ مذہب میں راسخ العقیدہ تھا اور اس بات کی تبلیغ کرتا تھا کہ ہر یہودی کو علیحدہ رہتے ہوئے اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے۔ ان رجحانات نے یہودیوں میں کئی فرقے پیدا کیے۔ ان میں سے وہ فرقے کہ جو قدامت پرستی پر زور دیتے تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جدید نظریات اور خیالات اور اداروں کا مقابلہ قدیم روایت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر قدامت پرستی کمزور ہوئی تو اسے جدیدیت ختم کر دے گی۔ اس لیے قدامت پرستی کی جڑوں کو اور زیادہ گہرا کیا جائے تاکہ وہ بدلتے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان پر یہودی وجود کا دار و مدار ہے۔ آج کل ہم اسی قسم کے رجحانات بھارت میں ہندوؤں کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور اسلامی ممالک میں بھی ہم یہ رجحانات مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو تحریک جدیدیت کے نظریات کا پرچار کرتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر قدامت پرستی سے چمٹے رہے تو دنیا بہت آگے نکل جائے گی اور ہم اس کے مقابلے میں پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے وقت کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ موجودہ زمانہ بڑا متحرک ہے، یہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں۔ اس کی حرکت کا ساتھ دینے ہی میں زندگی ہے۔ قدیم روایات موجودہ دور کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ جب یہودیوں نے اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا تو اس کی بنیاد یہودیت پر رکھی گئی، اس لیے
جب اسرائیل کی ریاست کا مذہب ہو گیا تو اس میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ، جن میں مسلمان اور عیسائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان کی حیثیت یہودیوں کے مقابلے میں کم تر ہو گئی۔ چونکہ یہودی خدا کی پسندیدہ مخلوق ہیں، اس لیے دوسرے مذاہب کے ماننے والے دشمن اور قابل گردن زنی ہوئے۔ یہودی ریاست کے لیے خطرہ، اس لیے اسرائیل اور یہودیوں کے لیے انہیں کمزور کرنا، قتل کرنا یا ان کا استحصال کرنا جائز ہوا۔ اسی وجہ سے اسرائیل میں کئی ایسے فرقے وجود میں آئے کہ جو اسرائیل اور یہودیوں کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کے حربوں کو استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرقہ گیش ایمونیم ہے، جو کہ ایک بنیاد پرست جماعت ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تمام فلسطین اسرائیل ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنا، نو آبادیاں بنانا اور عربوں کو ان علاقوں سے نکالنا درست اور صحیح بلکہ یہودی وجود کے لیے ضروری ہے۔ ان کی دلیل کے مطابق توریت میں یہ ساری زمین مقدس ہے، اس لیے اس پر یہودیوں کا حق ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام حکومتیں اسرائیل سمیت اگر اس کو تسلیم نہ کریں تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اپنے تمام اسلحہ کو استعمال کر کے اپنے حق کو منوائیں گے۔ ہمارے لیے اسلحہ جب دفاع اور حق کے لیے استعمال ہو تو اس کی حیثیت پاک اور مقدس ہو جاتی ہے اور یہ مذہبی ارکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ رائفل اور ٹینک کی حیثیت عبادت کی چادر کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے فوجی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ توریت کے علماء ربی ہیں۔ جو لوگوں کو نو آبادیوں میں آباد ہیں، ان کی حیثیت اولیاؤں کی طرح ہے۔ ہمارے نزدیک فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنا اور یہاں آباد ہونا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ عرب علاقوں میں یہودیوں کی آبادیاں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، یعنی عربوں کے لیے، کیونکہ ہماری موجودگی کی وجہ سے، یعنی یہودیوں کی وجہ سے ان میں نئی توانائی آئے گی، ورنہ وہ پسماندہ ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اسرائیل میں یہودی معاشرہ کئی متضاد مذہبی فرقوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ فوجی قوت اور مذہبی جذبے کو استعمال کر کے اہل فلسطین کو اپنے تسلط میں رکھا جائے۔ مذہبی فرق کی وجہ سے اسرائیلی معاشرہ مذہب، تعصب، غیر رواداری اور تنگ نظری میں جکڑ گیا ہے۔ اس کی مثال اسپارٹا کی ریاست کی سی ہے کہ جس نے ایک وقت تک اپنی فوجی طاقت کے سہارے یونان کی ریاستوں کو خوف زدہ رکھا، مگر ایک وقت وہ آیا کہ وہ اپنی تنگ نظری کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ اسرائیل مذہب کی تنگ بنیادوں پر اپنی قوت اور طاقت کو برقرار رکھ سکے گا، یا وہ اپنے تشدد، نفرت اور غیر رواداری کے بوجھ تلے ایک دن دب کر رہ جائے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور آگاہی کی اس مہم میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے اور لوگوں تک آگاہی کے پیغام کو پہنچانے میں تعاون کیجیے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔